وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ ہم الکاذبون۔ اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں سورت النور کی یہ 4 آیات مبارکہ آیات نمبر 12 سے 15 تک تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مضمون واقعہ عفق کے متعلق بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ آیات مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ منافقین نے آپ پر بہتان باندھا تھا۔ گزشتہ آیات میں اشارتاً یہ ظاہر فرما دیا گیا تھا کہ یہ کام منافقین کی جماعت کا ہے، کیونکہ اس بہتان تراشی میں بعض مسلمانوں کی بھی زبان کھلنے لگی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے صرف سننا اور خاموش رہا۔ اس لیے گزشتہ درس میں یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ اس فتنہ میں جس نے جس قدر تھوڑا یا بہت حصہ لیا اس قدر وہ قابل الزام اور گناہگار ہوا۔ اب آگے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہیں، مسلمانوں کو ادب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کلمات منہ سے نکالے وہ ان کی شان نہ تھے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، بلکہ انہیں چاہیے تھا
کہ ام المومنین اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھتے، اور صرف یہی نہیں کہ حسن ظن رکھتے بلکہ زبان سے بھی ایسے بہتان کی تردید اور تکذیب کرتے۔ اس لیے جو کچھ واقعہ گزرا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھلم کھلا سواری پر سوار دن کو دوپہر کو بڑے لشکر میں پہنچتی ہیں جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ حاکم بدن کوئی بھی بات ہوتی تو اس طرح کھلے بندوں مجمع عام میں نہ آتے، بلکہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر شامل ہو جاتے، جو کسی کو کان و کان تک خبر بھی نہ پہنچتی۔ پس صاف ظاہر ہے کہ بہتان بازوں نے، الزام لگانے والوں نے یہ جو من گھڑت جھوٹ بنایا، یہ جو بہتان لگایا، یہ لوگ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق جھوٹے قرار دیے گئے۔ جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اسی طرح بک بک کرتا رہے، آگے بتلایا گیا کہ جن مسلمانوں نے اس واقعہ میں زبان کو بری حرکت دی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا کہ وہ دنیا میں توبہ قبول کر لیتا ہے، آخرت میں ایمان کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، تو جس بہتان میں لوگوں نے اپنی زبانیں چلائیں اس میں انہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا۔ یہ مضمون ان مسلمانوں کے حق میں ہے جن کے دلوں میں ایمان تھا اور سچے مسلمان تھے، مگر اپنی سادگی میں کچھ کہہ ہی گئے، منافقین کے فریب میں آ کر اپنی سادگی کی وجہ سے انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی۔ آگے انہی مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ عذاب عظیم کیوں نہ ہوتا کہ جب کہ تم ایسی بے تحقیق بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا کر رہے تھے، تم نے تحقیق بھی نہیں کی، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ الزام لگانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں، بہتان ام المومنین پر لگایا جا رہا ہے، غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ بھی خبر نہ تھی، پھر طرفہ یہ کہ ایسی سخت بات سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطالعہ اور مومنین کی روحانی ماں کو متمیم کرنا، متہم کرنا، اس پر الزام لگانا، جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اس کو محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا یہ اصل جرم سے بھی بڑھ کر ہے۔ الزام کس پر لگایا گیا؟ نبی کی گھر والی پر، جو ام المومنین ہے، اور کس کی زوجہ ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم الرسول بنا کر بھیجا۔ ان آیات میں یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اگر کسی اپنے دیندار بھائی مسلمان کے متعلق کوئی بری بات سنے تو یقین نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ کسی دیندار مسلمان پر تہمت سن کر خاموش رہنا بھی جرم ہے، فوراً تکذیب کرنی لازم ہے، بشرطے کہ تہمت کا جھوٹا ہونا عقل اور قرائن کا لحاظ کرتے ہوئے
واضح ہو۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا جو شخص کسی مسلمان پر کوئی الزام لگائے اور شرعی شہادت پیش نہ کر سکے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ آج یہ وبا ہمیں پھیلی ہوئی ہے، آج یہ وبا ہمیں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ معاف کرے ٹی وی پر آپ ٹاک شو دیکھیں تو یہی چیزیں دہرائی جاتی ہیں، دوسرے کی عزت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بات کا کرنا جو بلا تحقیق کی جائے وہ جھوٹ ہے، ایسا کرنے والا آدمی جھوٹا ہے۔ اس لیے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، خصوصاً فاسق اور فاجر یا بدباطن انسانوں کی دی ہوئی خبر، وہ بھی جبکہ وہ خبر کسی کی عصمت اور صاحب تقوی کے بارے میں ہو تو وہ ہرگز قابل توجہ نہیں ہے، اور اس کے لیے اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ یہ محض افتراء ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ تو وقت ہے کہ خبر دینے والا اس پر روشن دلیل اور شرعی حجت نہ قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ بے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا شریعت اسلامی میں بہت بڑا گناہ ہے، اور چونکہ اس گناہ کا مرتکب حقوق العباد میں سے ایک اہم حق ضائع کرتا ہے، اس لیے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی وہ بڑا مجرم ہے۔ قرآن عزیز کی نصوص نے بے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا کے لیے 80 کوڑے کی سزا اس لیے تجویز کی تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ کسی پاک باز انسان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر بغیر شہادت کے، بغیر تحقیق کے، بغیر تحقیق کے اس پر الزام لگائے اور اس کی تشہیر کرے، اس کی عزت کو خراب کرے۔ بعض مرتبہ اشرار اور خبیث النفس لوگوں کی بے بنیاد باتیں اس درجہ آب و رنگ رکھتی ہیں کہ سادہ لو مسلمان، نیکوکار انسان، بھولے بھالے انسان مغالطے میں آ کر دھوکہ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک ہرگز یقین نہ کرے جب تک اسلامی اصول شہادت کے مطابق اس خبر کی تصدیق نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوء ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو، شکوک و شبہات سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کا مرتکب بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان بے شبہ قرآنی ہدایات و نصائح کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا کافی المہمات، یا رفیع الدرجات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ منظور بک کل حاجہ۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس و مرد عورتوں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا